بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج مریم نواز صاحبہ نے ساہیوال میں ورکر کنونشن سے خطاب کیا ہے، اور مریم نواز صاحبہ آگ بگولا ہو گئی ہیں ساہیوال میں۔ جس لہجے میں اور جو لفظوں کا چناؤ کیا ہے انہوں نے، یہ سن کر تمام لوگ جو ہیں وہ حیران ہو گئے ہیں۔ بس یہی تھی کہ وہ سیدھی گالیاں نہیں نکالیں عمران خان صاحب کو، جس طرح کی انہوں نے آج زبان استعمال کی ہے۔ اگر یہی زبان ان کے خلاف پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے کر دی، کسی مرد حضرات نے کر دی، تو یہی ایک بہت بڑا بتنگڑ بن جائے گا کہ عورتوں کی عزت نہیں کی جا رہی، عورتوں کے خلاف کس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ مگر مریم نواز صاحبہ نے کھل کر کی ہے، اور بڑے غصے میں نظر آ رہی تھی، ان کا غصہ ان کے لہجے سے نظر آ رہا تھا۔ اور وہ صرف عمران خان صاحب پر ہی نہیں غصے میں تھی، بلکہ آج انہوں نے نہ عدلیہ کو چھوڑا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑا ہے، نہ حاضر سروس ججز کو چھوڑا ہے، نہ جو سابقہ ججز تھے ان کو چھوڑا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے سابقہ جرنیلوں کو چھوڑا ہے۔ آج بہت انہوں نے جو ہے وہ غصے میں نظر آ رہی تھی۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے، وہ وجہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ کیس کی سماعت چل رہی تھی، آج خود نوٹس کی پنجاب اور کے پی کے حوالے سے، تو چیف جسٹس صاحب نے 28 فروری تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ آج 27 فروری ہے، تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے اپنے ریمارکس میں کہ ہم کل یہ کیس کو نپٹا دیں گے، کل فیصلہ دے دیں گے آئین کی تشریح کے حوالے سے۔ تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کی گنجائش ہے، اس کے آگے تو نہیں ہے۔ 90 دن میں الیکشن کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ عدلیہ کا یہی فیصلہ ہے کہ ممکنہ طور پر کچھ بھی فیصلہ آ سکتا ہے، تو لیکن انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آئین کے مطابق فیصلہ آئے گا، تو یہ الیکشن کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ راجن پور میں جس طرح یہ ان کا پٹ چکے ہیں، بری طرح پٹ چکے ہیں سیاسی میدان میں، تو اس لیے وہ آگ بگولا نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نواز شریف کی بیٹی کھڑی ہے ساہیوال میں، عمران خان تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ اس طرح کے انہوں نے الزامات عمران خان صاحب پر لگائے ہیں۔ پھر بشرا بی بی کے اوپر انہوں نے کرپشن کے الزامات لگائے ہیں کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ غیر سیاسی خاتون ہے، لیکن انہوں نے رشوت لی ہے ایک ٹرانسفر کی اور پوسٹنگ کی۔ اس کے بعد تو ججز کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ جو عمران خان سوچ رہا ہے کہ وہ ججوں کے کندھوں پر چڑھ کر اقتدار میں آ جائے گا، تو انشاءاللہ ہم وہ کندھے ہی نہیں رہنے دیں گے۔ اس طرح سے ججوں کو دھمکیاں دی گئی ہیں۔ جنرل فیض کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ جنرل فیض کی باقیات آج بھی اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے۔ مطلب سیدھا سیدھا انہوں نے ہماری پاک فوج کے ادارے پر الزام عائد کیا ہے۔ آئی ایس آئی کے وہ ظاہری بات ہے سربراہ رہے ہیں، ان کی باقیات کی وہ بات کر رہی تھی کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کہ ہمارا ادارہ غیر سیاسی نہیں ہے، وہ آج بھی سیاست میں مداخلت کر رہا ہے۔ یہی اس کا مطلب تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف جس طرح کے فیصلے دیے گئے ہیں، نواز شریف نے 200 سے زائد پیشیاں بھگتی ہیں سپریم کورٹ میں، تو ساری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف پر کیس تھا کرپشن کا، اور یہ ایک بھی ثبوت وہاں پر پیش نہیں کر پائے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ملک میں ضرور ہوں گے، لیکن پہلے عمران خان کی 200 پیشیاں ہوں، پھر الیکشن ہوں گے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو انصاف کا ترازو ہے اس کے پلڑے برابر کیے جائیں، پھر ملک میں الیکشن ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا، ہماری عدلیہ جو ہے وہ جو ان کے پلڑے جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، اور وہ جھونک مار رہی ہیں۔ اسی طرح کی باتیں کی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد یہ فرما رہی تھی کہ سپریم کورٹ میں ہمارے ججز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیناما کیس میں جو بینچ بنا تھا ان ججز پر انہوں نے تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان بینچز، وہ جو سسیلین مافیا کہا گیا، نواز شریف کو گاڈ فادر کہا گیا ہے، یہ تمام چیزوں پر معافی مانگے، پھر اس کے بعد الیکشن ہوں گے۔ اس طرح کا انہوں نے آج زبان استعمال کی ہے، بڑی غصے میں نظر آ رہی تھی، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ الیکشن نہیں جیتنے والے۔ راجن پور الیکشن ٹیسٹ کیس تھا، اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں،
تو انہیں پتہ چل گیا کہ الیکشن اب عدلیہ میں کیسز چل رہے ہیں، تو عدلیہ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم 28 فروری کو کوشش کریں گے اس کا فیصلہ دے دیں آئین کی تشریح کے حوالے سے، تو آج ایک دن پہلے یہ تقریر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ سپریم کورٹ کو پریشرائز کیا جائے، ججز کو پریشرائز کیا جائے، ان کو بلیک میل کیا جائے اور فیصلے جو ہیں وہ اپنی مرضی کے کروائے جائیں، اور الیکشن میں ان کے سوچ کے مطابق تاخیر ہو، اور تاخیر اس حد تک ہو کہ جب تک مسلم لیگ نون کو یہ نہ لگے کہ ان کی پوزیشن کچھ بہتر ہوئی ہے اس وقت تک الیکشن کی طرف نہ جایا جائے۔ تو اس قدر مریم نواز صاحبہ نے آج ساہی وال میں یہ تقریر کی ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے، جس دن عمران خان صاحب ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ضمانت دینے آ رہے ہیں ججز کو، اس طرح نام لے کے انہوں نے کہا کہ آئے خود ضمانت کروانے تھے، لیکن لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ججز کو ضمانت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح کی آج جو ہے وہ تقریر کی گئی ہے ساہی وال میں مریم نواز صاحبہ کی جانب سے، اور انہوں نے یہ صاف کہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ انہوں نے مطالبات رکھے ہیں کہ نواز شریف کی سزاؤں کو ختم کیا جائے، پھر الیکشن ہوں گے۔ نواز شریف کو واپس، ظاہری بات آنے کے حوالے سے وہ کہہ رہی تھی کہ سزا ختم ہو تو واپس آئیں، پھر الیکشن ہوں گے۔ یہ عدالت کے سامنے مطالبات رکھے جا رہے تھے اور یہ ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس طرح کا انہوں نے آج رویہ اختیار کیا ہے۔ تو یہ ماضی بھی گواہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو جب کوئی راستہ نہ ملے، وہ سمجھ جائیں کہ وہ عوامی مقبولیت کھو چکے ہیں، تو وہ پھر اداروں پر تنقید کرتے ہیں، سپریم کورٹ پر تنقید کرتے ہیں، یا ہمارے دفاعی ادارے اسٹیبلشمنٹ پر وہ تنقید کرتے ہیں۔ تو آج اسٹیبلشمنٹ کا بھی انہوں نے نام لیا ہے اور عدلیہ کا بھی نام لیا ہے۔ ایسے میں سپریم کورٹ میں بڑا اہم کیس چل رہا تھا، جس وجہ سے یہ اس پر ایک قسم سے نظر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ بڑی اہم چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔